اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ صرف ایک لفظ آپ کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کے دور میں ہم سب پریشان ہیں، دل بھرا ہوا ہے، زندگی ہمیں مشکل لگتی ہے، لیکن شاید ہم یہ بھول رہے ہیں کہ حل وہی ہے ہم جو روز جس کو ہم بولتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی ساتھ میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک لفظ، ایک عادت جو آپ کو سکون بھی دیتی ہے، آپ کے رزق بھی بڑھاتی ہے اور آپ کی زندگی کو بھی مکمل چینج کر سکتی ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ یقیناً بہت سے لوگ مانیں گے نہیں، لیکن ہاں ایک چیز ہے جو آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے، آپ کو رزق، سکون اور زندگی کی ہر وہ چیز دے سکتی ہے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، تو وہ ہے استغفار۔ استغفار صرف لفظ نہیں، وہ طاقت ہے جو واقعی ہی آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک میری پیاری پیاری شہزادیوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ سچا واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو صرف میں نے سوچا، دل میں چاہا اور کچھ ہی دنوں میں میری وہ خواہش پوری ہو گئی، صرف اور صرف استغفار کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتاؤں گی کہ میں نے استغفار پڑھا کس طرح۔ اچھا، ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہیں، کیا ہم جب کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہمارے میاں بہن بھائی کسی کی بھی آپ اگزامپل لے لیں، کیا ہم اس کو جا کے کہتے ہیں معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو؟ نہیں نا، ہم بڑے پولائٹ ہو کے، بڑی منتیں کر کے، بڑی عاجزی سے اس کو سوری کرتے ہیں کہ آج ہمیں معاف کر دو، دوبارہ یا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر یہاں ہم استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہاں بھی ہمیں سمجھنے کی اور یقین کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، استغفار کرتے بھی ہوں گے، لیکن ان کو اس طرح سے نتیجہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہی ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور دھیان کہاں سے کہاں لگا ہوتا ہے، اور ہم تسبیح کے دانے آگے پیچھے کر کے استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آپ نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کا وہ کام جو نہیں ہو رہا، مطلب آپ کا اتنا توکل ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں یہ کروں گی تو میرا یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ میں آپ کو آج اپنی زندگی کا ایک سچا اور حقیقی واقعہ سناؤں گی جس نے واقعی ہی استغفار نے کس طرح سے میرے دل کی خواہش کو پورا کر دیا۔ میں نے صرف دل میں سوچا اور اس کے ساتھ دوسرے دن ہی میں نے استغفار کو کہ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ اچھا، میں نے آپ کو کچھ 2-3 دن پہلے اپنے گھر کا وزٹ کرایا ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور اس سے پہلے لاسٹ ایئر پچھلے سال جو ہے نا، میں مئی میں اس گھر میں شفٹ ہوئی ہوں، اور اس سے پہلے ہم جس گھر میں تھے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل ایک بیکورڈ ایریا تھا، جیسے جنگل میں ہوتے ہیں نا سوسائٹیاں، تو اچھی یہاں بنی ہوئی ہیں، لیکن یہاں افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ہم یہاں سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، مطلب ایسا علاقہ تھا کہ جہاں صرف کچھ 2-4 دور گھر بنے ہوئے تھے، اور میرے ہسبینڈ جب ڈیوٹی پہ چلے جاتے تھے، یقین مانے میں اندر قید ہو جاتی تھی اور میں روتی تھی۔ جب میں نے بچے کا ایڈمیشن کرایا نا، تو اسکول میں لاسٹ ایئر میں کی بات ہے، چھوٹے بچے کو کڑک دھوپ میں اٹھا کے، کیونکہ کوئی گاڑی کا ارینج ہو ہی نہیں رہا تھا ہمارا، اٹھا کر پیدل آدھے راستے رکشہ لیتی اور آدھے راستے پہ جو ہے نا میں پیدل چل کے آتی اور اپنے بچے کو اسکول سے لے کر آتی، کیونکہ 7-8 ہزار اتنی فیس نہیں تھی جتنا رکشے والا یا گاڑی والا جو ہے نا ہم سے رینٹ مانگ رہا تھا۔ اسکول کی وین والے سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی میں نا وہاں اتنا دور نہیں جا سکتا، اس روڈ سے اس سائیڈ کا کوئی بچہ نہیں ہے، تو اس لیے پھر مجھے جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا۔ اچھا، میں جب اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے کڑک دھوپ میں لے کر آتی نا، تو میں بہت پریشان ہوتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک اچھی سوسائٹی جس میں ابھی میں رہ رہی ہوں، اس میں نا دروازہ ایک لگا ہوا تھا ایک گلی میں سے، اور اس میں سے لوگ جو ہیں، بہت سی لیڈیز بچوں کو لے کر انٹر ہو رہی تھی، اور 4 سے 5 منٹ میں مطلب آپ اسکول پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں نے صرف دل میں سوچا کہ کاش مجھے بھی یہاں کوئی گھر مل جائے، یا اللہ مجھے بھی یہاں کوئی گھر مل جائے، تو میں بھی ایسے ہی اس دروازے سے چلی جاؤں، کیونکہ گھر جاتے تک نا بہت میرے بچے بھی بالکل گھبرا جاتے تھے اور میں بھی، کیونکہ گرمی بہت شدید تھی۔ اور پھر میں نے استغفار کا یہ وظیفہ کیا جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گی، اور تقریباً 10 سے 12 مئی کو یہ میں نے خواہش کی، اور 25 مئی کو اسی گلی میں اس دروازے سے ہی انٹر ہو کر میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے اور لینے
اب تک جاتی ہوں۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو وہ گلی وہ دروازہ بھی ضرور دکھاؤں گی، لیکن مقصد کیا ہے کہ جب ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے، ہمارا ارادہ سچا ہوتا ہے نا، تو ہماری ہر چیز قبولیت کرتی ہے، اور استغفار واقعی ہی زندگی بدلتا ہے، واقعی ہی قبول ہوتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر ہم صدقے دل سے سچے دل سے کریں، صرف ہمارا دھیان ادھر ادھر نہ ہو اور ہم استغفر اللہ نہ کر رہے ہوں، بلکہ مقدار جو ہے نا وہ اپنی تعداد نہیں دیکھنی۔ آج کل کیا ہم کہتے ہیں ہم 7,000 استغفار پڑھتے ہیں، ہم 5,000 پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا دھیان کہیں سے کہیں ہوتا ہے۔ پیاری پیاری بہنوں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سے صبح اٹھا نہیں گیا؟ ہم کہتی ہیں نا آنکھ نہیں کھلتی، ہماری فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، یا تہجد میں اٹھنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے آفس جانا ہو یا آپ کے بچے نے اسکول جانا ہو اور آپ سوئی رہی ہوں اور اس وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی چھٹی ہو گئی ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر نماز کے لیے کیوں ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ تہجد کے لیے کیوں ہمیں اٹھنا مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں کہتی ہوں آپ نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کی زندگی سے ساری بے سکونی چلی جائے گی۔ یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میری کبرڈ جو ہے نا وہ کافی دنوں سے نگلیکٹ ہو رہی تھی، تو آج صبح صبح اٹھ کے پہلے میں نے اس کو سیٹ کیا اور بعد میں ناشتہ بنایا اور باقی کے کام کیے۔ تو میری پیاری بہنوں، ضرورت ہے ہمیں صرف، آج کل ہم کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے، ہماری پوری نہیں پڑتی، ہم سے بجٹ نہیں بنتا۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت، نماز کی پابندی آپ 5 ٹائم کریں، تو آپ دیکھیں کیسے آپ کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ رزق کا وعدہ ہے، اللہ نے پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دینا ہے، لیکن مغفرت کا وعدہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری کتنی ہی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں؟ ہم ایک دن کچن صاف نہیں کرتی، ہم ایک دن گھر کی کوئی صفائی نہیں کرتی نا، تو ہمیں اتنی ٹینشن ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ نماز کو اپنی زندگی میں شامل ایسے کریں کہ آپ کو ٹینشن ہو، آپ نے اگر نماز نہیں پڑھی تو آپ کو لگے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا آج کا دن بالکل ضائع ہو گیا۔ یہ ہمارے صرف اور صرف بہانے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی، اٹھا نہیں جاتا۔ پیاری پیاری بہنوں، ہم نے اپنی زندگیوں کو بہت آرٹیفیشل بنا دیا ہے۔ رات گئے تک دیر تک ہم ریلز کرتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، اور پھر ہماری نمازیں کہیں نہ کہیں مس ہو جاتی ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہماری ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، ہماری زندگی کی روٹین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ یقین مانیں، آپ اپنی نماز کی پابندی کو یقینی بنائیں تو آپ کے سارے معاملات خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار، میں آپ کو بغیر ٹائم ویسٹ کیے آپ کا بتا دوں کہ میں نے استغفار کس طرح کیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی نیت، ارادہ آپ کا سچا ہونا چاہیے، سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ لیکن ہماری پیاری پیاری بہنوں کے، ہم ہاؤس وائف ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہم بعض دفعہ نہیں پڑھ سکتی۔ میں پھر سے وہی کہوں گی کہ ضروری نہیں آپ نے ایک دن میں 5,000 پڑھنا ہے، 7,000 پڑھنا ہے۔ جب ہم تعداد گننے کے چکر میں لگ جاتی ہیں نا، تو پھر ہمیں بس تعداد پہ فوکس ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھ کیسے رہے ہیں، کن حالات میں رہے ہیں، یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارے گھر میں اونچی آواز میں میوزک چلا ہوگا، کوئی ایک بندہ اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوگا، ریلز چلا رہا ہوگا، کہہ کے لگ رہے ہوں گے، اور ہمارے گھر میں ٹی ویاں چل رہی ہوں گی، اور ہم نہیں۔ آپ نے سچے دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ استغفر اللہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین مانیں، یہ واقعی زندگی بدل دے گا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صرف 2 ہفتوں میں میری وہ خواہش استغفر اللہ نے پوری کر دی۔ میں کوئی بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں پڑھتی تھی نماز، الحمدللہ میری شروع سے ہی عادت ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میری نماز کوئی بھی مس نہ ہو۔ جب میں نے ہم ڈھونڈ ویسے ہی رہے تھے مکان، جب میں نے اسکول کے نزدیک، جب میں نے اس گلی کو دیکھا نا، تو میں نے کہا یا اللہ، میں استغفار کے صدقے میں آج سے انشاءاللہ پھر سے شروع کروں گی۔ میں پہلے بھی روٹین میں پڑھتی تھی، لیکن میں نے نیت یہ کی کہ مجھے بھی یہاں نزدیک گھر مل جائے۔ آپ یقین نہیں کریں گی، صرف 2 ہفتوں میں اسی گلی میں جہاں میں نے خواہش کی تھی، مجھے چاہے رینٹ کا تھا، لیکن مجھے اسکول کے نزدیک گھر مل گیا۔ اب میں نے پڑھا کیسے؟ پڑھا میں نے ایسے کہ ہر نماز کے بعد میں صرف 2 تسبیحاں 11 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر پڑھ کے 2 تسبیحاں
استغفر اللہ پڑھ دیتی تھی. کوئی لمبا استغفار نہیں، بس صرف استغفر اللہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر دیتی تھی کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے وہ وہاں نزدیک دے دے گھر، تاکہ میرا بچہ جو ہے سفر نہ کرے اور میں خود بھی سفر نہ کروں. اب میری پیاری بہنوں، مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، ہمیں یہ چیز مل نہیں رہی. کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ پاک ہمیں وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی اللہ سے دعا کریں ساتھ خیر مانگا کریں، اور یہ ضرور بولا کریں کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے یہ چیز دے دے، اگر نہیں ہے تو میرے اندر سے اس کی خواہش ختم کر دے. تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ یقین کامل رکھ کر کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، آپ اس طرح ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کے پورے دن میں 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ مکمل کریں گے تو یقین کریں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا وہ کام ہوگا. اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف مخلص ہو کر وہ چیزیں شیئر کروں گی جو میں نے خود اپنی زندگی میں آزمائی ہیں. میری زندگی استغفر اللہ کے اس ذکر سے، اس وظیفے سے، ورد سے 180 ڈگری چینج ہوئی ہے. میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں. تو میری پیاری پیاری بہنوں، پھر سے یہ کہوں گی کہ اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، جو ہمارے گھروں میں آج کل بے سکونیاں چل رہی ہیں، ان سب کو ختم کرنے کے لیے دین کو اپنی زندگی میں شامل کریں، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے بچے اس ایج میں ہیں تو اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کا پابند بنائیں. ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں. جب ہم کسی چیز پہ یقین کرتے ہیں نا، تو یقین میں کامل کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہوتا ہے. استغفار جو ہے وہ واقعی ہی ہماری زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. تھی وہ کہانی جو میں اپنی ساری بہنوں کو بتا کر موٹیویشن دینا چاہتی تھی، وہ بھی آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور استغفار کو جو ہے نا، آپ نے عاجزی کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے نا، تو ویڈیو پہ لائک نہیں کیا تو لائک کیجئے. اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اچھا، یہاں میں پلاؤ بنا رہی تھی، اور پلاؤ میں جب میں پانی ایڈ کرتی ہوں نا، تو اس میں دھنیا، پودینہ، آج میرے پاس پودینہ نہیں تھا، ٹماٹر اور جو ہے زیرہ اور دھنیا، یہ ڈال دو نا تو یقین مانے، ایک تو آپ کے پلاؤ میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اور اس کا مکمل ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو آپ بھی یہ ٹپ ضرور فالو کیجئے گا، آپ کے بھی پلاؤ کو 4 چاند لگا دے گی. اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئی ہیں میری پیاری پیاری بہنوں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. ایک پیارا سا چھوٹا سا کمنٹ کر کے اپنی استغفار کے حوالے سے سٹوری ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. آپ کے کومنٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. بس آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. تھینک یو فار واچنگ. ملوں گی نیکسٹ انشاءاللہ کسی اچھے سے موٹیویشنل سے ٹاپک کے ساتھ. میرے اس چینل کا مقصد اپنی بہنوں کے ساتھ جڑے رہنا، اور ان کی زندگیاں اور اپنی زندگی میں مسئلے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. استغفار کی یہ میری زندگی بدلنے والی ایک جو کہانی تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. شاید میری بہت سی بہنیں کی زندگی کے کسی مرحلے میں پریشانی کا شکار ہوں، تو ہو سکتا ہے اس سے ان کی مدد ہو جائے. تھینک یو فار واچنگ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.